تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے الگ ہونے کی؟ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اسے خلا کا نوٹس ملا۔ 2 دن پہلے ہی وہ اسے زبردستی اپنے نکاح میں باندھ چکا تھا۔ ادویہ اس کے غریب ماموں کی بیٹی تھی جو اس کے دشمن کے آفس میں کام کرتی تھی۔ اس کے منع کرنے پر بھی اس نے اپنی جاب نہ چھوڑی اور خلا کا مطالبہ کر دیا۔ اگر آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا تو میں آپ پر کیس کروا دوں گی، وہ دھمکی دینے لگی۔ اسے اپنا یہ ضدی امیرزادہ کزن ذرا برابر بھی پسند نہ تھا۔ تم مجھے رخصتی کرنے پر مجبور کر رہی ہو، بعد میں شکایت مت کرنا بیوی۔ کیا اویس آفندی نے تمہارے ساتھ ظلم کر دیا؟ یہ بات ہے تو اب آپ میری رخصتی کروا کر دیکھیں، میں نے آپ پر کیس کر دینا ہے۔ میری عزت تو آپ نے چھوڑی نہیں ہے، عزت آپ کی بھی میں نہیں رہنے دوں گی۔ غدویہ عالم کا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ وہ بھی بفری ہوئی شیرنی بنی فون کی دوسری طرف غورا رہی تھی، اور اس کا یہی اعتماد اور ضدی پن ہی تو اسے پسند تھا۔ آج شام ملتے ہیں میری خوابگاہ میں۔ اویس نے فون بند کر دیا تھا۔ غدویہ سیخپا ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے ابھی اور اسی وقت گھر جانا چاہیے تھا اور اس معاملے کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بھی جا کر پولیس اسٹیشن اس کے خلاف کیس فائل کرے گی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس کے باس نے اسے پرمیشن نہیں دی تھی۔ آج مس غدویہ عالم، بہت کام ہے، آپ چھٹی نہیں کر سکتی؟ ہاں، شام 3 بجے آپ جا سکتی ہیں۔ 3 بجے تک تو آپ کو یہ فائل مکمل کر کے مجھے دینی ہوگی۔ مینیجر صاحب اسے انکار کرتے جا چکے تھے۔ بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ وہ پیچھے سے منہ چڑھا رہی تھی اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنے لگی تھی۔ شام 3 بجے کے بجائے اسے 6 بج گئے تھے اور فائل مکمل کر پائی تھی۔ اس نے کل چھٹی کرنے کا سوچا تھا اور کل کا دن وہ اویس آفندی کو ناکو چنے چبوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنی ایک دوست جس کا شوہر وکیل تھا اس سے فون پر ساری بات کر لی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے کل گھر آنے کو کہا تھا کیونکہ اویس آفندی پر کسی تھانے میں رپٹ نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ ایس پی سے لے کر ڈی ایس پی تک وہ جیب میں لے کر گھومتا تھا۔ اس کی دوست کے شوہر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس پر عدالت میں کیس کر دے۔ 7 بجے کے قریب وہ گھر پہنچی تھی اور جب وہ گھر پہنچی تو اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کے گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور یہ گاڑیاں یقیناً اویس کی تھیں۔ اس گھٹیا شخص سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کے بابا اور ماما کی بغل میں وہ بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ بیٹا، یہ اویس کے لوگ ہیں، آپ فکر نہیں کرو۔ عالم صاحب نے غدویہ کا ہاتھ پکڑے اسے پاس بٹھایا تھا۔ اچھا جاؤ کپڑے بدل لو، تم تھک گئی ہوگی۔ اس کی ماں نے اسے بہانے سے اٹھا دیا تھا اور اس کے پیچھے ہی وہ بھی آئی تھی۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے اور آپ نے اسے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ حاجرہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بیٹی کو کیسے بتائیں۔ تمہیں نہیں پتا؟ تم آج آفس میں تھی، ہم نے تمہیں بہت کالز بھی کی مگر فون ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں ماما، وہ میں نے فون سوئچ آف کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اویس سے بات کرنے کے بعد فون سوئچ آف کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے شام کو ہی آن کیا تھا۔ وہ لوگ پھر سے آئے تھے۔ کون لوگ؟ وہی جنہوں نے 2 دن پہلے تمہارے بابا کو اغوا کیا تھا۔ آج وہ دھمکی دے کر گئے ہیں کہ وہ تمہیں اغوا کر لیں گے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ماما، ایسے اغوا کر لیں گے؟ ان کا پانی میں گھر ہے یا ہم لوگ سڑک پر رہتے ہیں؟ اور یہ اسے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ اسے تو بھگائیں یہاں سے، وہ اویس آفندی کے لیے کوفت سے بولی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تمہارے بابا نے اور میں نے ہی فون کر کے اس کو بلایا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے اور اویس نے تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اور تمہارے بابا نے ہاں کر دی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی تھی۔ کیا بابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دیکھو غدویہ، تمہیں پتہ ہے بیٹا ہمارے گھر کے حالات، تمہارے بابا ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارا خیال نہیں رکھ سکتے، اور اویس ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، تمہارے پھپھو کا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گا۔ ماما، آپ تو جیسے جانتی نہیں، پھپھو تو آپ لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مجھے نہیں پتا، اب اس بارے میں تم نے جو بات کرنی ہے اپنے بابا سے کر لو، جا کے کر دو صاف انکار۔ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ ٹینشن لیں گے، ان کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اگر اچھا نہ ہوتا تو تمہارے بابا کی ایک کال پر صبح سے یہاں خوار نہ ہو رہا ہوتا۔ پلیز میرا بچہ، تم ہاں کر دو۔ اور وہ سر پکڑتی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اچھا جال بچھایا تھا جس میں اس کے ماں باپ آ بھی گئے تھے اور وہ ان سب میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔
تھوڑی دیر بعد اس کی ماما دوبارہ آئی تھی۔ یہ آویز نے تمہارے لیے جوڑا منگوایا ہے، دیکھو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چند گھنٹوں میں اس نے یہ سب ارینج کر لیا، بیٹا جلدی سے پہن کر آ جاؤ، نکاح خواہ آ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح ہوگا۔ اور غدویہ نے شلوار قمیض دیکھی تھی جس پر ایک بہت بھاری کام والا دوپٹہ بھی تھا۔ جولری کے نام پر صرف بندیاں تھی اور چوڑیاں تھیں۔ اس نے نہ چوڑیاں پہنی تھی نہ بندیاں لگائی تھی۔ جب دوبارہ اس کی ماما کمرے میں آئیں تو وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، پہلی پتہ نہیں کیوں آویز نے بہت کم زیور منگوایا، جو ہے وہ تو پہنو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کے ماتھے پر بندیاں لگا دی تھی۔ کھلے بالوں میں ماتھے پر بندیاں لگنے کے بعد وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حاجرہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے ساتھ لے کر باہر آئی تھی اور آویز کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ نکاح کے بعد آویز اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے آیا تھا۔ اس کے ماما بابا کو وہ وہاں سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اپنے فلیٹ پر بھجوا چکا تھا۔ غدویہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھا۔ غدویہ کا موڈ بہت خراب تھا، وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر آویز کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم تو مجھے ناکو چنے چبوانے والی تھی، کہاں گئی وہ تمہاری بڑی بڑی برقیں؟ میں نے کہا تھا نا غدویہ، آویز افندی آج رات کو ملتے ہیں میری خوابگاہ میں۔ وہ اسے زج کرتے بولا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ اچانک سے چلائی تھی اور آویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ تمہیں پتہ نہیں تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے؟ جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، اپنے ماموں کی بیٹی پلس اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہوا اسے آگ لگا گیا۔ غدویہ کو اس کا یہ لہجہ ہی تو پسند نہیں تھا۔ جو تم نے کہا وہ تم نے کر لیا، اور جو میں نے کہا ہے میں بھی تمہیں کر کے دکھاؤں گی۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں ناکو چنے چبوا دوں گی اور میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گی، اور اگر میں نے کہہ دیا تو میں کر کے دکھاؤں گی۔ آویز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ غدویہ جو گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، مگر آویز نے ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ اسے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ غدویہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی مگر نہیں چھڑوا پائی تھی۔ تم ایک ہاتھ مجھ سے نہیں چھڑوا سکی، اپنے لیے تم کیا ہی لڑ سکو گی؟ مان لو تم ایک لڑکی ہو اور تم کمزور ہو، اور اب تم آویز افندی کی پناہ میں ہو اور یہاں میری اجازت کے بنا چونٹی بھی نہیں مار سکتی۔ تم سانس بھی لوگی تو آویز افندی کی اجازت سے۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک دو بار پہلے غدویہ یہاں آ چکی تھی۔ اسے اپنی مغرور پھپھو اور اس کا مغرور بیٹا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور ان کا یہ عالیشان گھر تو اسے زہر لگتا تھا۔ کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا جب ان کے دل اتنے چھوٹے ہیں؟ غدویہ کے بابا عالم اور نجمہ دونوں بہن بھائی تھے۔ نجمہ عالم افندی کی بڑی بہن تھی۔ نجمہ نے اپنی یونیورسٹی فیلو سلطان افندی سے پسند کی شادی کی تھی۔ سلطان افندی ایک بہت بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نجمہ اس کی بیوی بن کر اتراتی پھر رہی تھی اور بہت جلد وہ اپنا اصل بھول کر چکا چوند والی دنیا میں کھو گئی تھی۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر بھی اپنے بھائی کا حال چال نہیں پوچھا تھا۔ کبھی کبھار عالم صاحب خود ہی اسے کال کر لیتے تھے، جبکہ نجمہ کے برعکس سلطان افندی ایک بہت نرم دل رکھنے والے انسان تھے۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت عاجز انسان تھے۔ وہ انسان کو پیسے کے ترازو میں تولنے کی بجائے اس کے کردار سے متاثر ہونے والوں میں سے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عالم صاحب سے بہت مرعوب تھے، مگر عالم صاحب اپنی بہن کی فطرت سے واقف تھے۔ ان کو علم تھا کہ نجمہ اپنے غریب بھائی سے میل جل زیادہ رکھنا پسند نہیں کرتی، تو وہ بھی بس کبھی کبھار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہن کی خیریت معلوم کر لیتے تھے۔ اسے زیادہ وہ بھی روابط نہیں رکھتے تھے۔ مگر غدویہ نے ہمیشہ اپنے باپ کی زبانی اپنی پھپھو کا ذکر سنا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت پراشتیاق تھی کہ اپنی پھپھو سے ملے، مگر اس کا یہ شوق بھی بہت جلد پورا ہو گیا تھا۔ جب 2 سال پہلے اس کے پھپھا اپنے خوبرو بیٹے کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے، ان کو اپنی جبلی اینیورسری پر انویٹیشن دینے، سلطان صاحب نے بیوی کو بہت اصرار کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بلائے، مگر نجمہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح ادھر سے سن کر ادھر سے بات اڑا دی تھی۔ سلطان صاحب جانتے تھے اپنی بیوی کی فطرت کو، اس لیے انہوں نے اس دفعہ خود جا کر اپنے سالد صاحب کو دعوت دینے کا سوچا تھا، اور اپنے بیٹے کو لے کر وہ پہنچ گئے تھے ان کے گھر۔ عالم صاحب تو بہنوئی اور بھانجے کو دیکھ کر خوشی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ وہ ان کو کہاں بٹھائیں، مگر سلطان صاحب کا رویہ اتنا عاجز تھا کہ انہوں نے بالکل بھی ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا۔
غدویہ کو اس خاندان میں صرف سلطان انکل ہی پسند آئے تھے۔ غدویہ کو اپنا یہ مغرور سا کزن جو بہت ڈیشنگ تھا، پہلی ہی نظر میں وہ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا، مگر غدویہ عالم نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ غدویہ کو اس میں اپنی پھپھو کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی پھپھو بہت مغرور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے ملنے تک نہیں آتی، مگر پھر بھی اسے شوق تھا اور وہ اسی شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھپھو کی شادی کی سالگرہ پر چلی گئی تھی۔ غدویہ عالم نے کوئی برانڈڈ جوڑا تو نہیں پہنا تھا، مگر اس کی چوائس ہمیشہ سے اعلیٰ رہی تھی۔ وہ جو پہنتی تھی پر اعتماد ہو کر پہنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پارٹی میں بہت ساری نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ بہت ساری عورتوں نے نجمہ بیگم کو خریدا بھی تھا کہ غدویہ اگر اس کی بھتیجی ہے تو پھر ان کا کیا ارادہ ہے، جبکہ نجمہ بیگم نے انہیں باتوں میں ٹال دیا تھا۔ مگر اس پارٹی میں سلطانہ فندی نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جی بابا، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بھائی، میں نے تمہیں بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے بابا کی شادی کی ماشاءاللہ سے 25ویں سالگرہ ہے، تو اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ تم بھی 24 کے تو ہو ہی گئے ہوں گے، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، بزنس بھی خوب سنبھال رہے ہو۔ پڑھائی کے بعد جب لڑکا بزنس سنبھال لے تو پھر ایک آخری پروجیکٹ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ شادی، اور میں چاہتا ہوں اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں شادی نہیں کر رہا بھی، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے شادی کے بعد کر لینا۔ تم جانتے تمہاری شادی کا اور پوتے کھلانے کا مجھے کتنا شوق ہے۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، مجھے بتاؤ تمہیں کوئی پسند ہے؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں بیٹے سے مخاطب تھے۔ آویز نے باپ کو گھورا تھا۔ کیسے بابا ہیں آپ؟ بیٹے سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی، ماڈرن دور کا باپ ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ پھر میری پسند کو قبول کر لو۔ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں، اور مجھے آپ کی پسند قبول ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ سچ میں؟ وہ تو ایسے خوش ہوئے تھے جیسے ان کی دلی مراد برائی ہو۔ بابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے کچھ سوچ رکھا ہے میرے لیے؟ سوچ نہیں رکھا، میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے، بس تمہاری ہاں کی دیر ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تمہارے ماموں عالم کی بیٹی میری بہو بنے۔ تمہیں غدویہ کیسی لگتی ہے؟ اور غدویہ کے نام پر وہ چونکا تھا۔ وہ عالم ماموں کی بیٹی؟ ہاں ہاں، تمہارے عالم ماموں کی بیٹی۔ آؤ میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ ارے بیٹا غدویہ، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کی ماما بابا تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آئیں، ہمیں جوائن کریں۔ وہ جس چیئر پر بیٹھی تھی اسی ٹیبل کی طرف وہ اپنے بیٹے کو لے کر بڑھ گئے تھے، اور غدویہ تو ان دونوں کو دیکھ کر سٹ پٹا گئی تھی۔ نہیں انکل، وہ بس ویسے ہی میں ادھر بیٹھی تھی، ماما بابا تو ادھر مہمانوں میں بزی ہیں، تو میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا اچھا، اور آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہوگی غالباً آپ کی؟ جی جی، ابھی 6 ماہ پہلے ہی میں نے اپنا ماسٹر مکمل کیا ہے، اور اب میں جاب کر رہی ہوں۔ ارے، آپ جاب کر رہی ہیں؟ ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کس کمپنی میں آپ جاب کر رہی ہیں؟ اور غدویہ نے جب اس کمپنی کا نام بتایا تو آویز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سلطانہ فندی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں میں اس سے نارمل رہنے کو کہا تھا۔ اچھا بیٹا، کھانا شروع ہو گیا ہے، آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی کیونکہ سب مہمان کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ جی انکل، میں جا رہی ہوں، بس ماما کی طرف۔ ارے، ماما کی طرف کیوں؟ ماما کے ساتھ تو آپ روز کھانا کھاتی ہیں، آج میرے ساتھ بھی کھا لیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا، مگر میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تو کیوں نہ آپ میری بیٹی بن جائیں؟ انہوں نے غدویہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جی انکل۔ وہ ان کے ساتھ جا کر کھانا کھانے بیٹھ گئی تھی۔ سلطانہ فندی نے اپنے دوستوں میں سب کے ساتھ غدویہ کو متعارف کروایا تھا۔ کافی سارا وقت گزار کے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ آج غدویہ بہت خوش ہے، عالم صاحب نے غدویہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بابا، آپ کو پتہ ہے یہ جو سلطان انکل ہیں کتنے اچھے ہیں، مگر پھپھو مجھے بہت مغرور سی لگی۔ انہوں نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا، مگر سلطان انکل بہت اچھے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، تمہاری پھپھو کو بھی اچھا لگا، بس وہ مہمانوں میں بزی تھی۔ حاجرہ بیگم نے بات ٹال دی تھی۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہے، مگر سلطان انکل مجھے تو بہت اچھے لگے، لگتا ہی نہیں ہے اتنا پیسہ ان کے پاس، کتنے عاجز ہیں وہ۔ بیٹا، پیسے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑا تو انسان کو اس کا کردار بناتا ہے۔ جی بابا نے بالکل ٹھیک کہا، اور جب ایک اعلیٰ کردار کے مالک انسان کو اللہ تعالیٰ دولت سے نوازے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔
غدوہ کس بات پر عالم صاحب نے کہہ کر لگایا تھا؟ میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ ہاں جی، بڑی تو ہو گئی ہے، اب میرا خیال ہے ہم اس کی شادی بھی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے عالم صاحب، وہاں پر بہت ساری عورتیں مجھ سے غدویہ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ حاضرہ بیگم نے اپنی ہی کہانی شروع کر دی تھی۔ اوہ ہو ماما، کیا آپ ہر جگہ ایک ہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اتنا اچھا موڈ تھا، خراب کر دیا۔ ابھی نہیں مجھے شادی کرنی، ابھی مجھے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ غدویہ نے ماں کو ٹوک دیا تھا، اور عالم صاحب نے بیگم کو آنکھوں آنکھوں میں خاموش ہو جانے کو بولا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے غدویہ کا موڈ شادی پر کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ آویز افندی جو ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، آج اس کے بابا نے جب اس کو غدویہ کے بارے میں بتایا تو انجانے میں ہی اس کا دل اس کی طرف جیسے بار بار ہمکنے لگا تھا۔ وہ بار بار اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ حسن تو خیر اس نے بلا کا پایا تھا، اوپر سے اس کا نخرہ اور اس کا اعتماد بار بار آویز افندی کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو ہمیشہ لڑکیوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، وہ اب کیوں اس غدویہ عالم کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا۔ وہ بھی زیادہ ان سے ملتا جلتا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی ماما کو ان سے ملنا پسند نہیں ہے، اور کیوں پسند نہیں ہے یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم تھا، مگر وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی تھا جو پیسے کے بجائے رشتوں کو اہمیت دے رہا تھا۔ مگر جب اس کی ماں ہی ان سب سے نہیں ملتی تھی تو وہ بھلا کیوں ملتا؟ بس اس کے بابا اسے ہر وقت ان کا خیال رکھنے کا بولتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے یہ تلقین کرتے تھے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور پہلے تو نہیں مگر اب اس نے اس پر پورا اترنے کا ٹھان لیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں باپ بیٹا ہی موجود تھے۔ نجمہ بیگم رات کی پارٹی پر بہت تھک گئی تھی اور آج دیر تک سونا چاہتی تھی۔ ہاں تو برخوردار، تم نے میری رات والی بات کے بارے میں کیا سوچا؟ سلطان صاحب اچانک بولے تھے، اور وہ ناشتہ چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بابا، آپ کی اس لاڈلی بیٹی نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ اچھا، تو میرے بیٹے کا ایک ہی رات میں یہ حال ہو گیا ہے؟ جی بالکل ہو گیا ہے، اور مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ وہ شرارت سے باپ کو دیکھتا ہوا ہنستا تھا۔ شاباش میرے لال، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں آ کر شام کو، اور پھر کچھ دنوں میں رشتہ لے کر چلتے ہیں تمہارے ماموں کی طرف۔ اور پھر وہ شام کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس دن وہ باپ بیٹا جو ہمیشہ ایک گاڑی میں آفس نکلتے تھے، اس دن سلطانہ افندی کو ایک سائٹ وزٹ کرنی تھی، اور وہ آفس کی بجائے وہاں چلے گئے تھے، اور راستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ باپ کی اچانک موت نے آویز کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندر سے جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ ابھی بھی سنبھلا تھا یا بکھرا ہوا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف اپنے باپ سے ہی اٹیچ تھا۔ اس کی ماں کو پارٹیوں اور اپنی ایکٹیویٹیز سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ محبت تو وہ ماں سے بھی اتنی ہی کرتا تھا، مگر دوستی اس کی صرف اپنے باپ سے تھی۔ وہ اپنی ہر بات اپنے باپ سے شیئر کرتا تھا، اور اب سلطانہ افندی کی جانے کے بعد وہ بالکل جیسے اکیلا ہو گیا تھا، اور اسے اکیلے پن میں ایک دن وہ اچانک ہی اپنے باپ کے کہے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماموں کے گھر جا پہنچا تھا۔ اپنے ماموں اور مامانی کے ساتھ ٹائم گزار کر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ جب گیا تھا تو وہاں پر غدویہ نہیں تھی۔ اس نے غدویہ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا، اور وہ اب اکثر ہی وہاں جانے لگا تھا، کیونکہ عالم صاحب میں اسے اپنے بابا نظر آتے تھے۔ وہ بالکل اس کے بابا کی طرح ہی باتیں کرتے تھے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا اس کو بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اب وہ ہفتے میں 2-3 دفعہ تو وہاں جاتا ہی تھا، اور اس دن جب وہ گیا تو شاید اتوار کی وجہ سے غدویہ گھر پر تھی۔ غدویہ کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اچانک اپنے بابا کی وہ خواہش یاد آئی تھی۔ وہ اس دن کتنے ایکسائٹڈ تھے۔ ان کی زندگی کی جیسے سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ غدویہ ان کے بیٹے کی دلہن بنے، اور آویز نے اس دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بابا کی اس خواہش کو، جو اس کے بھی دل کی یہی خواہش تھی، مگر وہ باپ کے صدمے میں اپنی محبت کو جیسے یکسر فراموش کر چکا تھا، پورا کرے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب غدویہ عالم کو اپنا بنا کر چھوڑے گا۔ غدویہ بیٹا، جاؤ کچن میں جا کر پلاؤ کے لیے مسالہ بناؤ، میں آ کر پلاؤ بناتی ہوں۔ آویز آیا ہے اور اسے میرے ہاتھ کے پلاؤ بہت پسند ہے۔ حاجرہ بیگم نے کمرے میں جا کر بیٹی کو پکارا تھا۔ کیا ہے ماما، یہ روز تو آیا رہتا ہے، اب ہم روز روز اس کے لیے پلاؤ چڑھائیں اور بریانی؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیوں یہاں آ جاتا ہے روز منہ اٹھا کر؟ آہستہ بولو، کیوں اتنی بدتمیزی کر رہی ہو؟ انہوں نے بیٹی کو ڈانٹا تھا۔ وہ باہر ہی بیٹھا ہے، سن لے گا۔ ہاں سنتا ہے تو سن لے، میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ روز منہ اٹھا کر چلا آتا ہے، آپ کو بھی تھکا دیتے ہیں۔
آج اتوار کا دن ہے، میں نے 100 کام کرنے ہیں اور اب یہ آ گیا مہمان نوازی کروانے۔ وہ اونچا اونچا بول رہی تھی اور اس کی کوشش تھی کہ وہ سن ہی لے۔ منہ بند کر لو اپنا، نہ بناؤ کچھ بھی، میں خود جا کر بنا لیتی ہوں۔ حاجرہ بیگم جلدی سے نکلی تھیں اور ان کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی آویز اٹھ کر فوراً باہر نکل گیا تھا۔ عالم صاحب واش روم گئے ہوئے تھے اور وہ باہر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ممانی کو شرمندگی نہ ہو اس لیے وہ سائڈ پر ہو گیا تاکہ ان کو لگے اس نے کچھ نہیں سنا۔ واہ ممانی جان، بہت مزے کا پلاؤ بنایا آپ نے۔ میرا تو دل کرتا ہے روز آپ کے ہاتھ کا پلاؤ کھاؤں، اسی لیے تو میں یہاں آ جاتا ہوں۔ آپ کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ہاں تو بیٹا روز آ جایا کرو، اس میں کون سے انوکھی بات ہے؟ میں تو روز تمہارے ماموں اور غدویہ کے لیے نئے نئے کھانے بناتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ماموں بھی بہت چٹورے ہیں، ان کو بھی روز کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر تو مجھے لگتا ہے میں ماموں پر ہی گیا ہوں، اس لیے تو مجھے بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے۔ چلیں اب تو میں روز آیا کروں گا، مگر یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے اکتا جائیں۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں کیوں اکتاؤں گی اپنے بیٹے سے بھلا؟ تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، ایسی باتیں مت کرو۔ شکریہ ممانی جان۔ اور ممانی کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ وہ جتاتی ہوئی نظروں سے غدویہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو روک سکتی ہو تو روک لو، اور وہ ضبط کرتی کھانے پر فوکس کرنے لگی تھی۔ اس دن وہ آفس جانے کے لیے جس بس پر سوار ہوئی تھی، راستے میں وہ بس خراب ہو گئی تھی۔ اس کا آفس اس کے گھر سے 45 منٹ کی دوری پر تھا۔ اچانک بس کے خراب ہونے کی وجہ سے مسافروں کو راستے میں اترنا پڑا تھا۔ غدویہ عالم جو پیسے بچانے کے چکر میں ٹیکسی لینے کی بجائے بس پر جاتی تھی، اب بیچ راستے سے ٹیکسی لینا پڑی تو اسے موت نظر آ رہی تھی، اور اس وقت اسے ٹیکسی کوئی مل بھی نہیں رہی تھی۔ وہ موبائل پر ان ڈرائیو لینے کے لیے مصروف تھی جب اچانک آویز افندی کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ آج ہے مس غدویہ عالم، میں آپ کو آفس چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے اچانک ہی اسے پکارا تو وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی تو سکون کا سانس لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا میرے اوپر گاڑی چڑھانے کا ارادہ تھا؟ اس کے اس طرح اچانک آ کر گاڑی روکنے پر برا مناتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ہماری اتنی جرت کہاں، اب پلیز آ جائیں، بہت گرمی ہے اور شاید آپ آفس کے لیے لیٹ بھی ہو رہی ہیں، آ جائیں۔ اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور غدویہ بھی چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا تھا اس کی ٹیکسی کے پیسے بھی بچ جاتے۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتی ہوں اپنے آفس کی، میاں انٹرپرائزز آفس۔ اور آپ وہاں جاب کرتی ہیں؟ آویز کو یاد آیا تھا اس دن غدویہ نے بتایا تھا، تب بھی اسے برا لگا تھا۔ آپ کو دنیا میں اور کوئی آفس نہیں ملا اس پاگل انسان کے آفس کے علاوہ؟ کیا مطلب ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پاگل نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا فراڈیا اور کرپٹ انسان ہے۔ مجھے اس کے فراڈ اور کرپٹ سے کیا لینا دینا؟ میں تو اپنا کام کر رہی ہوں اور اپنے کام کے پیسے لے رہی ہوں، اور میں نے تو اپنے آفس میں کوئی فراڈ ہوتا نہیں دیکھا۔ آپ کی مجھے لگتا ہے کوئی پرسنل دشمنی ہے اس سے۔ میری کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، تم پہلی فرصت میں یہ نوکری چھوڑ دو۔ ایکسکیوز می، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے میری نوکری چھڑوانے والے؟ میں غدویہ عالم اپنے بابا اور ماما کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتی۔ میں صرف اپنی مرضی کرتی ہوں، اور میں آپ کی کیوں بات مانوں؟ غدویہ جو پہلے ہی گرمی کی وجہ سے غصے سے بھری بیٹھی تھی، اسے بلا وجہ ہی آویز پر غصہ آ گیا تھا اور وہ بلا جھجک سب بول گئی تھی۔ اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ نے مجھے لفٹ دی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کی بات مانوں گی، تو آپ ایسا کریں، گاڑی روک دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ جی بالکل، میں ایسے ہی کر رہا ہوں، میں گاڑی روک رہا ہوں اور تم یہاں سے آگے خود ہی جاؤ گی۔ اس نے آفس سے تھوڑی سی دوری پر جا کر گاڑی روک دی تھی۔ اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو، ورنہ مجھے چھڑوانی آتی ہے۔ اس کو بھی بلا وجہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے آج تک انکار سنا ہی گپ تھا، اور اوپر سے جس طرح کی میاں جمشید کی ریپوٹیشن تھی، اسے غدویہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ آج تو آپ نے یہ بات کر دی، آئندہ میرے سے اس ٹون میں بات مت کیجیے گا اور میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیے گا، ورنہ میں اپنے معاملے میں ٹانگ اڑانے والوں کی ٹانگ کاٹ کر رکھ دیتی ہوں۔ اسے جواب دیتی گاڑی سے نکل گئی تھی، اور نکلنے کے بعد اس نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے وہ دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی ہو۔ پہلے تو غدویہ بابا کی خواہش تھی، اب آویز کی ضد بن گئی تھی، اور اس ضد میں وہ جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اوپر سے میاں جمشید کے بارے میں اسے بہت الٹی سیدھی خبریں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پہلی فرصت میں اس نے اپنے دوست ایس پی کو کال کر کے میاں جمشید کے بارے میں خبروں کی تصدیق کی تھی، اور جو وہ سوچ رہا تھا وہ سب سچ تھا۔ تو وہ آفس سے اٹھا اور سیدھا اپنے ماموں کے گھر گیا تھا۔ جب سے اس کی غدویہ سے جھڑپ ہوئی تھی، وہ دوبارہ نہیں آیا تھا۔
آج وہ تقریباً 1 ہفتے کے بعد آیا تھا۔ غدویہ غالباً آفس تھے۔ اس کے ماموں اور ممانی گھر اکیلے تھے۔ آویز کو دیکھ کر اس کے ماموں بہت خوش تھے۔ خیریت ماموں جان، آج آپ لوگ کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، بات ہی ایسی ہے۔ غدویہ کی پروموشن ہو گئی ہے اور 6 ماہ کے لیے وہ ٹریننگ کے لیے اسلام آباد جا رہی ہے، اور اسلام آباد کے نام پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ماموں جان، وہ اسلام آباد کے سلسلے میں جا رہی ہے؟ ارے بیٹا، اس کے آفس والوں کی طرف سے اسے کسی ٹریننگ کے سلسلے میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کی پروموشن بھی ہو گئی ہے۔ ہماری غدویہ کو بہت شوق ہے زندگی میں کچھ کرنے کا، اور میری یہی خواہش ہے کہ وہ جو چاہتی ہے وہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے کبھی کسی بات پر روکا ٹوکا نہیں ہے۔ اس نے اس کے خواب پورے کرنے کی مکمل آزادی دی ہوئی ہے۔ اس کے ماموں آج بہت خوش تھے اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ جو بات کرنے آیا تھا وہ اس موقع پر کرنی مناسب نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے حساب سے لایا عمل تیار کیا تھا اور اس پر عمل بھی کر لیا تھا۔ اس نے غدویہ کو کڈنیپ کروا کر نکاح کیا تھا اور اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں گھر میں بھی کسی کو بتا نہیں سکی تھی۔ اور غدویہ جو بڑکے مارتی تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی، اپنی مرضی کی مالک ہے، آویز افندی نے اسے اپنے سامنے مکمل بے بس کر لیا تھا۔ اس وقت تو وہ ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموش رہی تھی، مگر اس کے اندر آگ جل رہی تھی اور اس آگ میں وہ اب آویز افندی کو جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اور غدویہ عالم ایک بار جو کرنے کی ٹھان لیتی تھی وہ کرنے سے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ غدویہ عالم اب اگر زیر تھی تو وہ آویز افندی بھی سبز زیر تھا۔ اب ان دونوں میں ہار کس کی تھی اور جیت کس کی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ گھر آنے سے پہلے ماں کو فون کر کے بتا چکا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور نجمہ بیگم تو سکتے میں آ گئی تھی۔ آویز، تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ تم نے کون ہے وہ جس کے ساتھ نکاح کیا؟ وہ فون ہاتھ میں لیے جیسے گرنے والے ہو گئے۔ مما، میں آپ کو کب بتاتا؟ آپ کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں تھا اور اب مزید انتظار کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ میں ضرور آپ کو بتاتا بھی اور آپ کو اپنی بارات میں شامل بھی کرتا، مگر افسوس کہ میں یہ نہیں کر سکا۔ اس کے لیے معذرت۔ آپ میرے ویلکم کی تیاری کریں، اور میرے ویلکم میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آتا ہوں۔ میرا اور میری بیوی کا استقبال بہت شاہانہ کیا جائے۔ نجمہ بیگم کو آج اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے بیٹے کو اکثر فراموش کر دیا تھا۔ آج ان کو جیسے اپنی ہر غلطی نظر آ رہی تھی۔ پچھلے 26 سال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ انہوں نے آویز افندی کو ہمیشہ اپنی مصروفیات میں نظر انداز کیا تھا۔ پہلے تو اس کے بابا اس کے پاس تھے تو اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد وہ کتنا اکیلا ہو گیا تھا۔ اور اب نجمہ بیگم کو یاد آ رہا تھا کتنی بار وہ ان کے پاس آیا تھا، کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر نجمہ بیگم نے ہمیشہ مصروفیت کی وجہ سے اس کی بات سنی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ جلدی میں ہی ہوتی تھی، کبھی وہ کسی NGO میں جا رہی ہوتی تھی تو کبھی کسی دوست کے ساتھ شاپنگ پر۔ سلطان صاحب ہمیشہ ان کو کہتے تھے کہ تم بیٹے کو خود سے دور کر رہی ہو، اور آج ان کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے واقعی آویز کو خود سے کتنا دور کر دیا تھا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ آویز نے نجمہ بیگم سے کہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ان کے بیٹے کی محبت ہے۔ انہوں نے بیٹے کی خواہش کو شاید زندگی میں پہلی بار پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنا ہو سکا تھا انہوں نے جلدی جلدی میں انتظام کیا تھا، اور بہو کے روپ میں غدویہ کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ماما، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ غدویہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے جب گھر کی دہلیز پار کر کے آیا تو ماں سے پوچھ رہا تھا، اور وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ نجمہ بیگم کو آج امیر اور غریب کا فرق بھی محسوس نہیں ہو سکا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ ماں کی گلی لگ گیا تھا۔ ماما، میں غدویہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ میرے بابا کی بھی خواہش تھی۔ اس دن وہ آ کر آپ سے یہی بات کرنے والے تھے، مگر ان کو موقع نہیں ملا۔ میں نے اپنی محبت ہی حاصل نہیں کی، اپنی بابا کی خواہش کو بھی پورا کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس خواہش کا احترام کریں گے۔ اور ہاں، آپ کی بہو تھوڑی مجھ سے ناراض ہے، غصے میں بالکل آپ پر گئی ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ سے بدتمیزی کرے تو پلیز میری خاطر معاف کر دیجیے گا۔ وہ ماں کے گلے سے لگا ان کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نجمہ بیگم کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر غدویہ کا ماتھا چوما تھا۔ خوش آمدید اس گھر میں، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر کمرے میں آئی تھی اور جاتے ہوئے ان دونوں کے سر سے ڈھیروں نوٹ بانٹ کر ملازماؤں میں بانٹ دیے تھے۔ تمہاری پھپھو کو تو منا لیا ہے،
تمہیں منانا باقی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا جب غدویہ نے اسے غصے میں خود سے دور دھکیلا تھا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اس سے آگے مت بڑھیے گا، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ چلائی تھی، جان مت چھوڑو، میں تو چاہتا بھی نہیں ہوں کہ تم اب مجھے چھوڑو۔ چلو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، میں چینج کر لوں، تم بھی اگر چاہو تو چینج کر لو، پھر بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو غدویہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے اچانک ہی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ اس پاگل لڑکی سے وہ کسی بھی بات کی امید کر سکتا تھا۔ باہر جا کر اس نے شور مچا دیا تو وہ جلدی سے باہر نکلا تھا۔ ساتھ والے کمرے کی لائٹ آن تھی تو جلدی سے ادھر بڑھا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ غدویہ، کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مت اکساؤ کہ میں تمہاری اجازت کی بھی پرواہ نہ کروں۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ چلو کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، ہم دونوں کے درمیان کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے، یا اب تک کیا ہو چکا ہے۔ تم اس کے بارے میں نہ ماما کو کچھ بتاؤ گی اور نہ ہی ماموں اور ممانی کو۔ اگر تم نے ایسی کوئی غلطی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں مجھے بتائیں، اس سے زیادہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارتی اچانک چلائی تھی اور وہ اسے قریب کرتا اچانک ہی اس کی آواز دبا گیا تھا۔ غدویہ نے پوری شدت سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے ہی اس سے دور ہوا تھا اور وہ اس کے دور ہونے پر اپنی سانسیں ہموار کرتی صوفے پر جیسے ڈھس سی گئی تھی۔ اس سے بھی بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اور اگلی بار کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ غدویہ نے کمرے کا تہس نہس کر دیا تھا۔ ہر چیز اس نے الٹ دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کا فون کمرے میں رہ گیا تھا۔ اس نے بہت ضروری کال کرنی تھی اور وقفے وقفے سے اس کا فون بج بھی رہا تھا اور غدویہ نے موبائل بھی اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ کیپ اٹ اپ، صرف اتنا کہہ کر اپنا فون اٹھاتا باہر چلا گیا تھا اور اپنے دوست کی کال ریسیو کرتے کان سے فون لگا لیا تھا۔ ہاں بولو۔ اور آگے سے اسے جو خبر ملی تھی اس نے اس کے اندر جیسے سکون کی لہر دوڑا دی تھی۔ یار یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا کام کیا تم نے، ویل ڈن۔ تمہارا اور تمہاری ٹیم کا بہت بہت شکریہ، تم نے کئی معصوم جانوں کو بچا لیا۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور کچھ دیر بعد دوبارہ پھر کمرے میں آیا تھا تو وہ کمبل سر پر اوڑھے لیٹ سو چکی تھی۔ اس نے کمرے کی چیزوں کو واپس ترتیب میں رکھا تھا اور خود بھی غدویہ کے برابر آ کر لیٹ گیا تھا۔ صبح جب غدویہ کی آنکھ کھلی تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم اٹھ گئی ہو، ماما 2 بار ناشتے کے لیے بلا چکی ہیں، یہ تمہارے کپڑے رکھیے، جلدی سے جا کر چینج کرو، مل کر نیچے جائیں گے ناشتے کے لیے۔ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، اٹھو۔ اٹھتی ہو یا خود اٹھا کر واش روم لے جاؤں؟ وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ ضرورت نہیں میرے قریب آنے کی، ٹانگیں ہیں میری، میں چل لوں گی۔ اچھی بات ہے، ٹانگیں ہیں تو ان کو استعمال بھی کروں، جاؤ۔ وہ بڑبڑاتی واش روم چلی گئی تھی۔ واپسی پر اس نے اسی کا دیا ہوا پسٹل گرین کلر کا بھاری کامدار جوڑا پہنا تھا اور اس میں وہ خوب جچ بھی رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو، تمہاری ضرورت کا بہت سارا سامان یہاں پر نہیں ہوگا، اس لیے شام میں تیار رہنا، شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ جو جو چیزیں تمہیں چاہیے ہوں گی لے لینا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری دی ہوئی کوئی بھی چیز۔ وہ بدتمیزی سے بولی تھی۔ جانو اتنی بدتمیزی آویز افندی کو پسند نہیں ہے، بولنے سے پہلے اپنے لب و لہجے کا خیال رکھا کرو، اور آج کے بعد آویز افندی کو تم نہیں آپ کہنا، کیونکہ آویز افندی آپ کا شوہر ہے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے گرد بازو باندھا اس کے کمر اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھتا پھر اچانک ہی اس سے دور بھی ہوا تھا اور اس کے اس حرکت پر غدویہ غصے میں سیخ پا ہو کر رہ گئی تھی۔ دیکھو اگر تم چاہتے ہو، وہ اس کو انگلی دکھاتی بولنے لگی تھی جب وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ ہاں تم نہیں، آپ آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ تمیز سے پیش آؤں تو آپ بھی ذرا تمیز کے دائرے میں رہیں، نہیں تو آپ جناب کے منہ پر یہ تھپڑ آئے گا۔ اس نے ہاتھ سے اسے تھپڑ دکھاتے ہوئے کہا تھا اور آویز نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ چلیں اب ماما انتظار کر رہی ہیں، اور باہر جا کر آویز نے اسے اپنے قریب کرتے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہے ہیں دونوں۔ اور نجمہ بیگم کے نرم رویے پر غدویہ کو
हैरत हुई थी। उसे तो लगा था कि उसकी फुफ्फो आसमान सर पर उठा लेंगी, मगर वो तो बहुत नॉर्मल नजर आ रही थी। खैर, उसका टारगेट इस वक्त फुफ्फो नहीं बल्कि उस फुफ्फो का बेटा था। वो फुफ्फो के बेटे से निपटने के लिए अपने दिमाग का पूरा जोर लगा रही थी कि वो कैसे उस जल्लाद से अपनी जान छुड़ा सके। वो जैसे नाश्ता करके फारिग हुए वो उठ खड़ा हुआ था। मामू जान से मैंने वादा किया था कि तुम्हें उनसे मिलने लेकर आऊंगा। उनको मैंने फोन कर दिया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले मामा, शाम तक हम आ जाएंगे। और माँ बाप से मिलने की खुशी में वो जल्दी जल्दी उसके पीछे ही आई थी। उसकी फर्माबरदारी पर अवेश के लब मुस्कुराए थे। आलिम साहब और हाजरा बेगम बेटी को देखकर बहुत खुश थे, और गदविया अपने माँ बाप को इतने आलीशान फ्लैट में रहते हुए देखकर हैरान थी। मामू जान, अब आप लोगों ने हमेशा यहीं रहना। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? हमें हमारा वही घर बहुत प्यारा है। हमें अच्छा लगता है वहां रहना। बस तुम हमारे इन होंडे लोगों से जान छुड़वा दो तो हम वहीं जाकर रह लेंगे। और होंडो के नाम पर गदविया ने गुस्से से उसे घूरा था। होंडो की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा कर देख जाए। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। बेटा, हमें नहीं आदत इस तरह बंद घरों में रहने की। हमें तो खुले घर में रहने की आदत है। मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। मैं आपके लिए खुले घर का इंतजाम कर देता हूँ। फिर ठीक है। वो किसी सूरत उनको वापस पुराने घर में जाते हुए नहीं देख सकता था। अरे मामा, आप समझ नहीं रही। इनकी शान में कमी आ जाएगी अगर उनके ससुराल वाले एक मामूली से मोहल्ले में रहते होंगे। तो आप समझ नहीं रही ना बात, समझें। वो जानबूझकर ऐसा बोली थी और हाजरा बेगम और आलिम साहब ने गुस्से से बेटी को घूरा था। ऐसी बात नहीं है, ये मेरे मामू हैं, और खुदा ना खास्ता ये अगर झोंपड़ी में भी रहते तो मेरे लिए ये इतने ही काबिल एहतराम थे। मैं इनको अपनी खुशी के लिए ये सब दे रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को अपने रिश्तों की कदर होती है वो अपने रिश्तों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। उसको गदविया की ये बात बहुत बुरी लगी थी। अरे मुझे पता है, ये तो बिल्कुल पागल है। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और मामू जान, आप अगर कहेंगी तो मैं आपको वापस आपके मोहल्ले में जाने से नहीं रोकूंगा। मगर ये तो मेरे दिल की बस ख्वाहिश थी कि आप लोग डिफेंस में रहें, क्योंकि हमारे घर से आपका घर काफी दूर पड़ जाता है और आप वहां पर अकेले रहते हैं, और फिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यहाँ से आपके लिए अस्पताल जाना आना भी आसान रहेगा, और गदविया से मिलने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। मेरा सिर्फ यही मकसद था। आलिम साहब और हाजरा बेगम दोनों शर्मिंदा से हो गए थे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शाम को गदविया को ले जाऊंगा। और शाम को जब वो आए तो बहुत थका हुआ लग रहा था। गदविया की उस बात ने आज सारा दिन उसे बहुत डिस्टर्ब रखा था। वो ढंग से काम भी नहीं कर सका था, जबकि गदविया सारा दिन अपनी माँ और बाप के साथ रही थी। वो बहुत हशाश बशाश थी। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी हो रही थी कि उसके माँ बाप का इतना प्रोटोकॉल मिल रहा था। डॉक्टर सुबह शाम आलिम साहब के चेकअप के लिए आते थे। दो मुलाजमाएं जिस वक्त उनके कामों के लिए मामूर थी। गदविया को अब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी जिसने सुबह बदतमीजी की थी। हाजरा बेगम ने उनको रात खाने पर रुकने के लिए बोला था, मगर आवेज ने मना कर दिया था। ममानी जान, आज हम खाना बाहर से खाएंगे, और गदविया को कुछ शॉपिंग भी करवानी है। गदविया को लेकर पहले शॉपिंग पर गया था और गदविया ने बिला चूंछड़ा जो चीजें चाहिए थी ले ली थी। वो हैरान था उसकी इस तब्दीली पर। सुबह तो वो कैसे चिल्ला रही थी, कुछ उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया भी था। और फिर आज सारा दिन वो जब वहां रुकी और उसने अपने माँ बाप का लाइफ स्टाइल देखा तो वो चंद लम्हों के लिए उससे मुतासिर हो गई थी, और उसके एहसान मंद भी थी। मगर ये सब वक्ती था। खाना खाने के बाद जब वो लोग घर आए तो घर पहुंचते उसका मूड पहले जैसा हो गया था, क्योंकि उस कमरे में आते उसने खुद पर की वो जबरदस्ती याद आने लगी थी। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था उनकी शादी को, मगर गदविया उसे जिद करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती थी। आवेश कभी तो उसे खूब तंग भी कर जाता था, मगर कभी कभार उसकी बदतमीजी को वो नजरअंदाज कर देता था। उस दिन रात को आवेश कमरे में लैपटॉप पे बैठा काम कर रहा था। वो बाहर टेरेस पर आ गई थी। उसकी दोस्त की कॉल थी, जिसे सुनने के बाद वो हड़बड़ाकर कमरे की तरफ भाग गई थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे, जैसे पहली दफा देख रही हो? वो मेरी दोस्त की कॉल थी, मेरी कोलीग की। आपने मुझे बताया ही नहीं कि। क्या बता था? वो ऐसे ही लैपटॉप पर उंगलियां चलाता मसरूफ सा बोला था। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। उसने उसके हाथ से लैपटॉप छीना था। चलो, नहीं करता नजरअंदाज। अब बताओ। मैं क्या बताऊं, आप बताएं। वो अभी तक जैसे सदमे में थी। मैंने तुम्हें मियां जमशेद के साथ काम करने से मना किया था, क्योंकि मुझे पता है वो एक नंबर का करप्ट और धोखेबाज इंसान है। हमारे साथ उसने एक बिजनेस डील की थी और उसमें उसने हमें बहुत सा नुकसान पहुंचाया था।
بابا نے تو معاف کر دیا مگر میرے پاس ان جتنا ظرف نہیں نہ. پہلے مجھے شک تھا مگر پھر میری ایک دوست ڈی ایس پی نے اس کی سچائی بتائی. وہ لڑکیاں اسمگل کرنے کا بھی کام کرتا ہے اور پولیس بہت عرصے سے اس کے پیچھے تھی اور ثبوت ڈھونڈ رہی تھی. تو آپ نے مجھے سب سچ کیوں نہیں بتایا؟ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بچانے کے لیے میری ہی کڈنیپنگ، اور پھر تمہارے اندر اتنا دماغ ہے کہ اگر میں تمہیں ایک بات بتاتا اور تم اسے اپنے تک رکھتی، تم تو ڈھنڈورا پیٹ دیتی. اور غدویہ کو اس کی یہ بات بری لگی تھی. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. ہاں مجھے پتا ہے میرا طریقہ غلط تھا مگر محبت تو سچی ہے نا. وہ اس کا ہاتھ پکڑے دل پر رکھتے ہوئے بولا تھا. محبت یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہ بیچ میں نہیں آئی، اس کے بیچ سب کچھ آیا ہے. پہلی بار جب بابا نے مجھے تم سے اس رات ملوایا تھا نا، اس کے بعد تم کبھی میرے دل و دماغ سے نکلی ہی نہیں. تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری سب سے زیادہ اچھی یہ ناک لگتی ہے جس پر ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے. وہ اچانک اس کی ناک دباتا بولا تھا. بہت ہی بدتمیز انسان ہے آپ. مجھے نہیں کرنی آپ سے بات. اتنی پریشان ہوں اور آپ کو ابھی بھی بدتمیزی سوچ رہی ہے. بدتمیزی نہیں جانا، اسے محبت کہتے ہیں، اور محبت کے بعد اسے رومانس کہتے ہیں، جو تمہیں تو آتا نہیں ہے، مجھے ہی کرنا پڑے گا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اپنے برابر میں بٹھا چکا تھا. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ سے ناراض ہوں. وہ دور ہوئی تھی. آج رات میرے پاس رہو، تمہاری ساری ناراضگی ختم کر دوں گا. اب وہ سرگوشی کرتا قریب کر گیا تھا اور اب کی بار وہ اسے خود سے دور دھکیل نہیں پائی تھی. یہ کہانی محبت، ضد، اختیار اور اعتماد کے درمیان چلنے والی ایک پیچیدہ کشمکش کو اجاگر کرتی ہے. غدویہ کا مضبوط کردار، خودداری اور اپنے خوابوں کے لیے ڈٹ جانے کا حوصلہ قابل تعریف ہے، جبکہ آویز کی وفاداری، اپنوں کے لیے فکر اور محبت میں شدت اس کے کردار کا مثبت پہلو بن کر سامنے آتی ہے. تاہم کہانی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ محبت جب اختیار، جبری یا اپنی مرضی مسلط کرنے کی شکل اختیار کر لے تو وہ دوسروں کے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. اسی طرح غصہ، ضد اور انا بھی انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق دیکھنے سے محروم کر دیتے ہیں. سلطانہ فندی کا کردار اس پوری کہانی میں وقار، عاجزی اور اعلیٰ اخلاق کی خوبصورت مثال بن کر ابھرتا ہے، جو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل عظمت دولت یا حیثیت میں نہیں بلکہ کردار، رحم دلی اور رشتوں کی قدر کرنے میں ہوتی ہے. قارئین کے لیے اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ مضبوط رشتے طاقت، خوف یا مجبوری سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، سچائی اور باہمی رضامندی سے قائم ہوتے ہیں، کیونکہ دل جیتنے کے لیے محبت کافی نہیں ہوتی. محبت کے ساتھ عزت اور اختیار انتخاب کا تحفظ بھی ضروری ہے. اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.